بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد۔ حضرات گرامی، اس بات کا تذکرہ ہم کئی بار کر چکے ہیں کہ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم ہے، سیزن ہے نیکیوں کا، اور کئی طرق سے انسان مسلمان دین سے جڑا ہوا شخص نیکیاں سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اس بات کا فکر مند رہتا ہے کہ صبح میں نے اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، الارم لگاتا ہے اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ رات کو جلدی سو جائیں۔ پھر صبح اٹھتا ہے، بڑے اچھے انداز سے جو ہے سحری کرتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر دوڑتا ہے نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے، باقاعدگی سے مسجد کا رخ کرتا ہے، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور پھر تلاوت قرآن بھی کر رہا ہوتا ہے، بعد میں یا ائمہ علماء سے وعظ و نصیحت کی باتیں بھی سنتا ہے، کیونکہ درس بھی ہوتے ہیں مساجد میں، لوگوں کی تربیت اور اصلاح بھی کی جاتی ہے، تو یقیناً جو ہے وہ بھی اس کا سماعت کرتا ہے، سنتا ہے۔ پھر وہی دن بھر کا روزہ ہے، اور روزے کی حالت میں جو ہے اپنی حفاظت، اپنی کانوں کی، اپنی زبان کی، اپنی باقی اعضاء کی، جس طرح ظاہری طور پر اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچاتا ہے، اسی طرح لغویات سے، فضول باتوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ عام مہینوں کے مقابلے میں، عام دنوں کے مقابلے میں ماہ رمضان کے اندر ایک خاص کیفیات ہوتی ہیں، اور یہ برکات ہیں ماہ رمضان کی۔ تو یہ ایک مہینہ جو ہے نیکیوں کا مہینہ ہے، اس لیے اسے شہر البر بھی کہا جاتا ہے، یعنی نیکیوں کا مہینہ، اعمال صالح کا مہینہ۔ تو بہت ساری نیکیاں ہیں جس کی وجہ سے جو انسان ماہ رمضان میں اپنی عادت اور معمول بنا سکتا ہے۔ اگر عام دنوں میں کہیں کوتاہی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، اس طرح کی تربیت نہیں ہوئی، تو ماہ رمضان کی وجہ سے جو ہے نیکیوں کی برکات ملے گی۔ اور پھر نماز کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، اس سے پہلے فرمایا اقم الصلاۃ، نماز پڑھیں، نماز کا اہتمام کریں، بڑی عظیم نیکی ہے۔ نمازی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوتا ہے، اور نیکیوں کا مجموعہ ہے نماز کا۔ تو فرمایا کہ یہی نماز جو ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ گویا کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اور نیکیاں بھی اس سے جاری ہوتی ہیں، سر انجام دیتا ہے، اور وہ نیکی جو ہے برائیوں کے لیے بھی سد باب بن جاتی ہے۔ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کے حکم کو بجا لانا، انہیں راضی رکھنا، انہیں خوش رکھنا، انہیں مطمئن رکھنا، یہ بھی نیکی ہے۔ اور واضح ہے کہ جب انسان ماہ رمضان میں بہت ساری نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، جب اس کا ایک یہ جذبہ پیدا ہو جائے، بیدار ہو جائے، تو ماہ رمضان میں بھی والدین کی خدمت کرتا ہے، اور پھر بعد میں بھی اس پر جو ہے جاری اور ساری رہتا ہے، اور اس نیکی کو سر انجام دیتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ 15ویں پارے میں سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کا رب حکم دے رہا ہے، اے مخاطب، اے سننے والے، آپ کا رب یعنی ہر انسان سے خطاب ہے کہ تمہیں تمہارا رب جو ہے حکم دے رہا ہے کہ اسی کی عبادت کرنی ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، اور نیکی کرنی ہے۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ والدین کے جو احسانات ہیں، ان کی خدمت کے جو طور و طریقے ہیں، جو آداب ہیں، جو شرائط ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اپنے بارے میں تو اتنا کہہ دیا کہ اللہ ہی معبود ہے برحق ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اگرچہ مشرک بھی ہے دنیا میں جو غیر خدا کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہیں، لیکن جو صحیح مسلمان ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ان کی جبیں جھکتی ہے تو اللہ کے آگے جھکتی ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھکتی۔ لیکن والدین کی خدمت میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ نمازی تو ہوتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت کا جب موقع آتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں وہ کوتاہی کر جاتے ہیں، خاص کر کے جب ماں باپ بڑھاپے کی طرف بڑھ جائے، بوڑھے ہو جائیں اور وہ محتاج ہو اولاد کے۔ پہلے تو محتاج نہیں تھے، جوان تھے، محتاج نہیں تھے، اس لیے بچے بھی وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ خدمت کر دیا کرتے تھے۔ اب محتاج ہو گئے ہیں، ان کے رحم و کرم پر ہیں، نہ کمانے کے وسائل ہیں اور چلنا پھرنا بھی قدر مشکل ہے، تو اللہ نے بھی فرمایا کہ اس وقت جو ہے ان کی خدمت جو ہے زیادہ اہم ہے۔ گفتار میں، گفتگو میں، بولنے میں بھی جو ہے ایسا جملہ زبان پر نہیں لانا جو ان کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، ڈانٹنے بھی نہیں ہے، اور جب ہی بات کرنی ہے تو فرمایا وقل لهما قولا کریما، بڑے ہی ادب کے ساتھ، جی والد گرامی، جی ابو جان، ایسے ہی گردن جھکا کر ہاتھ باندھے، پورے ہی ادب آجوی ان کی ساری کے ساتھ، ایسے جیسا کہ جیسے کہا جاتا ہے مردہ بدست زندہ۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو جو غسال ہوتا ہے، جو اسے غسل دے رہا ہوتا ہے، وہ جس طرف جو ہے اسے گھماتا رہے اسی طرف جو ہے وہ چل پڑتا ہے، اسی طرف جو ہے اسے پھرتا رہتا ہے۔ تو یہی حالت جو ہے بنا لیں، گویا کہ جب ماں باپ کے سامنے ہوں تو اپنے وجود کی نفی کر لیں، اپنی خواہشات کی، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اب جو ہے ماں باپ کی تابع داری کرنی ہے۔ ماں باپ کی تابع داری میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہما جنت کا وہ نار کا، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ ماں باپ کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے، ماں باپ کی وجہ سے تم دوزخ کا ایندھن بنو گے۔ یعنی والدین کی خدمت کی ہے، اطاعت کی ہے، جو جائز کام ہے، اللہ کی معصیت پر مبنی نہیں ہے، تو ماں باپ کی خدمت کرنے کی صورت میں جو ہے جنت کے دروازے کھلے ہیں، چلے جاؤ۔ لیکن اگر ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو پھر جنت میں جانا جو ہے وہ اہلیت نہیں ہے، پھر ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے اور دوزخ کی آگ میں جلنا ہوگا۔ اس حوالے سے بکثرت حدیث ہیں اور قرآنی آیات میں کئی بار جو ہے کئی بہت ساری ہیں، وہ بھی انہی میں سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ احب اسم تفضیل کا صیغہ، زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، اللہ کس عمل سے زیادہ راضی ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ سستی نہیں کرنی، غفلت نہیں کہ پڑھ لیں گے یہاں تک کہ لیٹ ہو جاتی ہے یا پھر قضا ہو جاتی ہے، تو اس کے اوقات میں جو مقرر اوقات ہیں اسے اس کے وقت پر جو ہے ادا کرنا، یہ عمل جو ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ثم عین، اس کے بعد پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے نماز کے بعد جو کہ بدنی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے؟ تو فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ گویا کہ ایک اللہ کا حق ہے جو حقیقی خالق ہے، جس نے پیدا کیا انسان دنیا میں آیا ہے، دوسرا ظاہری خالق ہے، یعنی اسی آیہ کریمہ کتاب جو آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ اسراء کی 23 اور 24 آیت، اس میں امام غزالی علیہ رحمہ، امام غازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے اپنا حکم دیا ہے اس کی عبادت کرو، پھر ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ حقیقی خالق ہے، وہ چاہتا ہے تو انسان اس دنیا میں آتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو انسان کی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اس کے بعد جو ظاہری سبب ہے انسان کی تخلیق کا، وہ ہے ماں باپ، میاں بیوی کا رشتہ، حلال رشتہ، نکاح، دونوں کا شرعی تعلق قائم ہوتا ہے، اسی سے اولاد ہوتی ہے۔ تو حقیقی خالق کا احسان ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ اسے خالق کے حقیقی مانا جائے، معبود حقیقی مانا جائے، اور ظاہری احسان جو ہے ماں باپ کا ہے، لہذا ان کے بھی احسان کا بدلہ یہی ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ انشکلی والی والدئی کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے احسانات کا بھی شکریہ بجا لائیں اور ماں باپ کے احسانات کا بھی شکریہ بجا لائیں۔ اسی کتاب جو ہے مفسرین نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے، تین مقامات پر دو چیزوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے، اگر ان میں سے ایک کی جائے اور دوسری نہ کی جائے تو جو کی گئی ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ دوسری نہ کی جائے۔ جیسا کہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت بھی کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہے، ہمہ وقت اس کی اطاعت میں رہتا ہے، اس کی یاد میں رہتا ہے، اس کی عبادت میں رہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو ترک کر دیتا ہے، انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو اس کا اللہ کی اطاعت کرنا بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ یا کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، عاشق رسول ہے، لیکن اللہ کے احکام کو بجا نہیں لاتا، تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دونوں کو ایک ساتھ جوڑنا جو ہے یہ واضح ہے کہ دونوں لازم ملزوم ہے، ایک کرنا ہے تو دوسرا بھی کرنا پڑے گا، ورنہ وہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، دونوں کو ذکر کیا گیا ہے، نماز قائم کریں بدنی عبادت ہے، آتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ دیں مالی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے نماز کا اہتمام تو کرتا ہے، خوب نمازیں پڑھتا ہے، لیکن زکوٰۃ کی طرف نہیں آتا، تو اس کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ یا ایک شخص جو ہے خوب سخاوت کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے علاوہ بھی رائے خدا مال خرچ کرتا ہے، نماز کی طرف نہیں آتا کیونکہ لوگوں کے مزاج جو ہے مختلف ہیں، تو اس کا زکوٰۃ دینا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انشکلی والی والدئی کا، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا محسن ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا منعم ہوں، تو میرے انعامات کا، میرے احسانات کا شکریہ بھی بجا لائیں اور ماں باپ کے احسانات کا بھی شکریہ بجا لائیں۔ باپ کا بھی دن بھر محنت کرتا ہے، کما کر کے لاتا ہے، تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بڑا کرتا ہے، اور ماں جو ہے اتنی ساری مشقت اٹھاتی ہے جس کا تصور بھی نہیں ہے۔ فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس بچے کو جو ہے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ایک طویل عرصہ جو ہے پیٹ میں رکھتی ہے، یہ فرمایا کہ تکلیف کے مرحلہ ہے، کرہا مشقت والا عمل ہے، اس کے بعد بچے کو جنم دیتی ہے، سب سے بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ حملتہ امہ کرہا، واضح ہے جان بھی چلی جاتی ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ماں کی زندگی جو ہے بچے کے لیے وقف ہو جاتی ہے، جب تک کہ بچہ جو ہے وہ سیانہ نہیں ہو جاتا، اسے کھلانا پلانا، دودھ دینا، اس کے بچے یہ وہ اس کی دیکھ بھال کرنا وغیرہ وغیرہ، تو ماں کی تو پوری زندگی وقف ہو جاتی ہے۔ تو ماں باپ کے بھی احسانات ہیں، ان کا بھی شکریہ بجا لاؤ۔ لہذا اگر کوئی شخص نمازوں کا تو اہتمام کرتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو ہے نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں، تلاوت قرآن کا اور بڑی بڑی دعوت تبلیغ کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے، انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یا کچھ ایسے ہوتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، نمازوں کی طرف نہیں آتے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے نمازیں تو پڑھتا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، تو اس کی نمازیں، اللہ کی عبادت، حج بھی قبول نہیں ہے۔ یا ایک شخص جو ہے ماں باپ کی خدمت میں تو لگا رہتا ہے، نماز کی طرف نہیں آتا، تو پھر اس کی ماں باپ کی خدمت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ اللہ کا دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، عام طور پر ہم جو ہے وہ ماں باپ کو جو ہے وہ ڈانٹ دینا، سخت جملے بول دینا، نہ
ناراض کرنا، لوگ قتل بھی کر دیتے ہیں، تو یہ عام چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں جو سخت وعید ہے انہیں آپ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اس حدیث کے راوی ہیں، عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر، گناہ کبیرہ، یعنی ایسا گناہ جو انسان کو فاسق بنا دیتا ہے، نہ اس کی گواہی قابل اعتبار ہوتی ہے، نہ امام بن سکتا ہے، نہ ملک کا سربراہ بن سکتا ہے، یعنی جو اعزاز والے کام ہے ان میں سے کسی ایک حال نہیں ہو سکتا جب تک کہ پکی توبہ نہ کرے۔ تو فرمایا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کو معبود برحق نہ ماننا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وہی بات جو پہلے آیت کریمہ میں پڑھی، حدیث بھی بیان کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ جو خالق حقیقی ہے، اس کے بعد جو مجازی خالق ہے ماں باپ، ان کے بارے میں حکم ہے کہ جس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گناہ کبیرہ ہے، فرمایا اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا وقتل النفس، اسی طرح نہ کسی کو قتل کرنا، اور والیمین الغموس، اور جھوٹی قسمیں اٹھانا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک بہترین موقع فراہم کیا ہے، آپ نیکیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، عبادت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہو سکتی ہے کہ دن بھر آپ بھوکے اور پیاسے رہے، معاذ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اور رات کے آپ نے نماز تراویح بھی پڑھی ہے،